قاب قوسین مراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بار بار استعمال ہوا ہے، اور ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے کہ قاب قوسین سے کیا مراد ہے۔ میں آپ کو اس کے 3 معنی ذکر کرتا ہوں، اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قوسین کا معنی ہے 2 کمانیں، یا پھر قوسین کا معنی ہے 2 ابرو، یا پھر قوسین کا معنی ہے 2 بازو۔ اب جو 2 بازو ایک دوسرے کے قریب لائے جائیں تو ایک دائرہ بن جاتا ہے، یا ابروؤں کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کریں تو پھر بھی ایک دائرہ بن جائے گا، اور اسی طرح سے کمانیں اگر آپس میں ایک دوسرے کے قریب لائی جائیں تو تب بھی ایک دائرہ بن جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں یا اس طرح سے اس کو قریب کر لیں کمانوں کو، یا اس طرح سے ملا لیں، تو درمیان میں جو فاصلہ رہ جاتا ہے اس کو قابہ کہتے ہیں۔ قابہ کا معنی ہے فاصلہ۔ کون سا فاصلہ؟ جو 2 کمانوں کے درمیان ہے۔ فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن کا معنی یہ ہے کہ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے 2 کمانوں کے برابر فاصلے کے قریب ہو گئے، یعنی جیسے 2 کمانیں آپس میں لائیں تو جو فاصلہ بنا، اس فاصلے کے مطابق وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہو گئے، اتنا فاصلہ رہ گیا۔ قرآن نے اس کے بعد فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ قوسین پر پھر ایک حد مقرر ہوتی ہے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْن، اس سے ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے او ادنا کا لفظ استعمال فرما کر اس حد کو بھی توڑ دیا، اس حد کو بھی ختم کر دیا۔ ہم حدیں ملاتے ہیں اور حد میں رکھنا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، اور اللہ چاہتا ہے کہ اپنے حبیب کے مابین حدیں توڑ دے، حدیں ختم کر دے، اور اپنے حبیب کو اتنا قریب کر لے کہ دوری کا تصور بھی ختم ہو جائے، دوری ختم ہو جائے، فاصلے مٹ جائیں۔ اللہ نے یوں ہر فاصلہ، ہر دوری ختم کر دی اور اپنے حبیب کو اتنا اپنے قریب کر لیا ہے، اتنا اپنا قرب بخش دیا ہے، اتنا اپنا وصال عطا کر دیا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی رضا کا مظہر بنا دیا ہے، اپنی ذات کا مظہر بنا دیا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنا دیا ہے۔ یعنی اب اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہو گئی ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ایک ہو گئی ہے۔ جب 2 متحارب قبیلے، یعنی جن کے مابین لڑائی ہوتی تھی، 2 دشمن قبیلے جب آپس میں صلح کرتے تھے، معاہدہ کرتے تھے، تو وہ اپنی اپنی کمانوں کو لے کے آتے تھے، کمانیں لا کے وہ آپس میں ان کمانوں کو ملاتے تھے، ملا کر اکٹھا رکھ کے پھر ایک تیر چلاتے تھے، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ان کی لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب یہ 2 قبیلے نہیں رہے، اب یہ ایک قبیلہ ہو گیا۔ یعنی وہ اپنے قبیلے کی وحدت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو واحد شو کرنے کے لیے کمانوں کو ساتھ ملا کے کہتے تھے کہ اب یہ 2 نہیں ہیں، ایک ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ ایک کی دوستی دوسرے کی دوستی، ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی۔ تو اللہ نے اہل عرب کے اسی انداز کے ساتھ مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر لیا جیسے 2 کمانیں آپس میں قریب ہوتی ہیں، تو جس طرح تم آپس میں کمانوں کو قریب کر کے پھر یہ ظاہر کرتے ہو کہ اب یہ 2 نہیں ہیں، ایک ہے۔ سنو، اس طرح سے میرا حبیب اور میں، ہم 2 نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارا حکم ایک ہے، ذاتیں تو الگ الگ ہی ہیں۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ اس کے عبد اور رسول کی حیثیت کے ساتھ ہے۔ ذاتیں 2 اپنی اپنی جگہ پر ہیں، حکم ایک ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وحدت کا معنی کیا ہے؟ قریب کرنے کا معنی کیا ہے؟ واحد ہونے کا معنی کیا ہے؟ واحد ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضا عطا کر دی۔ حضور کی رضا اللہ کی رضا، حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، حضور کی محبت اللہ کی محبت، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ قرآن مجید فرما رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت۔ اسی طرح ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہیں انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ تو بیعت ایک ہو گئی، حکم ایک ہو گیا، رضا ایک ہو گئی، عطا ایک ہو گئی، منع ایک ہو گئی۔ یعنی جو عطا میرے مصطفیٰ نے کر دیا ہے وہ خدا نے عطا کیا ہے، جس سے منع میرے مصطفیٰ نے کر دیا ہے وہ خدا نے منع کر دیا ہے۔ یعنی اب ان کے مابین دوری نہیں رہی، فیصلہ ایک ہو گیا ہے، اتنا قریب کر لیا ہے کہ اب تصور دوئی کا مٹ گیا ہے، جو حکم میرے حبیب کا ہے وہی حکم میرا ہے۔ یہ ہے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا کا معنی۔ اور اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ قاب قوسین ایک حد ہے، مگر میں نے اتنا قریب کر لیا کہ حد ختم کر دی ہے، او ادنا اس سے بھی زیادہ قریب کر لیا ہے کہ تمہارا
ذہن بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، تم تصور نہیں کر سکتے ہو کہ میں نے کتنا اپنے حبیب کو اپنے قریب کر لیا۔